اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ہے کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ جتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنا ہمارا دل کیا ہوگا؟ منور ہوگا، روشن ہوگا، دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور دل سے گندگیوں اور گناہوں کی میل کچیل سے ہمارا دل صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے گا اور وہ اس اللہ کی محبت ہمارے دل میں اترے گی۔ پھر ہمارا ذہن بھی کام کرے گا، ہماری عقل بھی صحیح سوچے گی اور ہمارا دل بھی پاک صاف رہنے کے لیے تیار رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 21 کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کا مطالعہ تسلسل سے جاری ہے اور 5ویں رکوع سے آج کے ہماری اس نشست کا آغاز ہے، اور جس کا مضمون جس میں رکوع نمبر 5 میں ذکر کیا گیا ہے، فرمایا اللہ کے ذکر اور اس کی تسکین اور قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ، اس حوالے سے اس رکوع نمبر 5 میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے کیا؟ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے کیا؟ فرمایا تلاوت قرآن کریم۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ہے کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ جتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنا ہمارا دل کیا ہوگا؟ منور ہوگا، روشن ہوگا، دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور دل سے گندگیوں اور گناہوں کی میل کچیل سے ہمارا دل صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے گا اور وہ اس اللہ کی محبت ہمارے دل میں اترے گی۔ پھر ہمارا ذہن بھی کام کرے گا، ہماری عقل بھی صحیح سوچے گی اور ہمارا دل بھی پاک صاف رہنے کے لیے تیار رہے گا۔ تو جامع ترین صورت ہے یہ جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مذہب انداز اختیار کیا جائے، ہر دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے، دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے۔ بشارت دی گئی ہے کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا موعظانہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کر رہے ہیں۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ معجزے تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 6 ہے، اور جس میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطے زمین کو نہیں، اللہ کی عبادت کی ہے۔ یعنی اہل خطہ جتنا بھی بابرکت ہو اور اس سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ اہمیت ہے، وہ اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اسے چمٹا رہے گا تو عنقریب موت آ کر اسے اس زمین سے جدا کر دے گی۔ بہتر ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا اور انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک ڈرامہ کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہے۔
मुख्तलिफ अफराद अपना अपना किरदार अदा करते हैं। अलबत्ता ड्रामा खत्म होते ही हर फर्द अपनी असली औकात पर आ जाता है। इसी तरह दुनिया में कोई अमीर है और कोई फकीर, ये तमाम हालात आर्जी हैं। मौत के बाद हर एक को एक जैसा कफन और एक जैसी कब्र और एक जैसी कोठरी और आखिरत का इंतजार सबको करना पड़ेगा। आखिरत में बदला दुनिया में अच्छे या बुरे किरदार के एतबार से मिलेगा। ये बदला दायमी होगा, जो अबदी जन्नत जो अबदी जहन्नम की सूरत में जाहिर होगा। जो लोग आखिरत को मकसूद बनाकर मालो जान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह उन्हीं को अपने रास्ते की हिदायत देता है। गोया हिदायत उसी को मिलेगी जो न सिर्फ कुरान मजीद की तालीमात को समझने के बल्कि ज़ौक़ शौक़ से उन पर अमल करने और उनको दूसरों तक पहुँचाने और उनके निफाज के लिए मालो जान से जिहाद करे। और जिहाद करने से अल्लाह राज़ी भी होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन तमाम अमाल को करने की बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इसके बाद सूरतुल रूम का आगाज हो रहा है और सूरतुल रूम में बयान किया गया कि सरजमीन फ़लस्तीन में आतिश परस्त ईरानियों ने अहले किताब रूमियों को शिकस्त से दो चार कर दिया है और आतिश परस्त मुशरिकों की कामयाबी पर मुशरिकीन मक्का खुश और मुसलमान गमगीन हैं। मुसलमानों को बशारत दी गई कि चंद ही सालों में रूमियों को फतह हासिल होगी। ये फतह एक ऐसे रोज हासिल होगी जिस रोज मुसलमान भी अल्लाह की मदद के सहारे एक कामयाबी पर खुशियां मना रहे होंगे। ये खुशखबरी ऐन बदर के दिन पूरी हुई और कुरान के कलामुल्लाह होने का सबूत जाहिर हो गया। जिस कुरान ने इस फतह की खबर दी वही बता रहा है कि आखिरत भी आएगी। अफसोस के इंसानों की अक्सरियत दुनिया की जिंदगी की भी सिर्फ जाहिरी से वाकिफ है। दुनिया को जाहिर से देखती है, ज़ेब व ज़ीनत, खूबसूरती, तो उससे मुतासिर हो जाती है और आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल है। अगर लोग गौर करें तो इनके वजूद में ज़मीर आखिरत के आने पर दलील है। वो हर नेकी पर तस्कीन और हर बुराई पर खलिश पैदा करके साबित करता है कि नेकी का अच्छा बदला और बदी का बुरा बदला मिलकर रहेगा। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है यहाँ किसी को फ़कीरी दी है, किसी को अमीरी दी है और किसी को गुर्बत में रखा है, किसी को बहुत बड़ा जो है अल्लाह ने माल की वुसअत दी है। तो ये आर्जी है। हमको कफन भी एक मिलेगा और दफनाया भी एक कब्र में जाएगा। हम सब मिल के कब्र में रहकर आखिरत का इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी की कब्र में जो है वो सोने की बना दी जाए, जनाब ये सोने में आए आराम करे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो नेक इंसान होगा उसके लिए कब्र में अल्लाह आसानी कर देगा। मज़ीद इसके बाद रुकू नंबर 2 है जिसमें बताया गया कि रोज़ क़यामत तमाम इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। नेक इंसानों का मकाम जन्नत होगा जहाँ उनके भरपूर मेहमान नवाजी होगी। मुजरिम लोग अज़ाब में गिरफ्तार शदीद मायूसी से दो चार होंगे। कोई मन घड़त माबूद उनकी सिफारिश नहीं करेगा बल्कि वो खुद ही अपने खुद साख्ता माबूदों से ऐलान बेजारी करेंगे। मुसलमानों को तलकीन की गई वो सुबह शाम दिन रात उस अल्लाह की तस्बीह व हम्द करें जो मुर्दा को जिंदा करता है और जिंदा को मौत देता है। उसका मुर्दा जमीन को जिंदा करना जाहिर करता है। वो इंसानों को भी मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। इसके बाद रुकू नंबर 3 का आगाज हो रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई कुदरतों और रहमतों का जिक्र किया है। अल्लाह ने मिट्टी से करोड़ों इंसानों की तख्लीक की जो पूरी जमीन पर फैले हुए हैं। बीवी को शोहर के लिए तस्कीन बख्शिश नेमत बनाया। बीवी को शोहर के लिए तस्कीन बख्श नेमत बनाया। आसमानों और जमीन की तख्लीक अल्लाह के अजीम कुदरत का अजीम शहकार है। बेशुमार इंसान बोलिया कुदरत खुदाबंदी का हैरान कुन मज़र है। मुख्तलिफ रंगों में मखलूक़ात तख्लीक अल्लाह की हसीन कारीगरी का नमूना है। रात और उसमें मीठी नींद अल्लाह की करम की फरत बख्श निशानी है। दिन में उजाला और उसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए भाग दौड़ अल्लाह की रहमत ही से मुमकिन है। आसमान से बरसती हुई मूसलाधार बारिश अल्लाह की हयात बख्शिश की नेमत है। बारिश से मुराद जमीन का जिंदा होना और तरह तरह की नबातात पैदा होना अल्लाह की कुदरत अजीम के खजानों का अक्स है। आसमान और जमीन का एक तवाजुन के साथ कायम रहना अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह का इक़्तिदार का आलम यह है कि उसके एक हुक्म से तमाम इंसानों की कब्रों से तमाम इंसान कब्रों से निकल आएंगे और उसके बारगाह में जमा होंगे। कायनात की हर शय उसी के हुक्म से अपना अपना किरदार कर रही है। बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान सबसे ऊंची और कायम और दायम रहने वाली है।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش صرف اسی کو ہے جو اطاعت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خرش پیدا ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کے پکار کے مطابق اللہ کی ہر فرمانی سے بچے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں، اور کچھ باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ ہی نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواہش کی نفس کی، اپنے خواہشات نفس کی مانتے ہیں، اور دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی پر سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی رکوع میں مزید ارشاد ہوا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے تم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو، باہم نفرتیں پیدا کرتے ہو، معاشرے میں بے برکتیں پیدا کرتے ہو۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا کوئی معبود ایسا کر سکتا ہے؟ کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو پھر کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ عذابوں کے ذریعے سے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کے جرم میں ارتکاب کر رہی تھی اور نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھی، یا اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتی تھی اور کچھ احکام کو پاؤں تلے رونتی تھی۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رخ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ ہے۔ اب رکوع نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جس میں انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی لاغر اور لاچار کر دیتا ہے، اسے لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے، ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزارنے آئے تھے، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں لوگوں کو ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، لوگ اکثر پھر بھی حق کو جھٹلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دی، کیا عن قریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، وہ حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں، کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ، مصالحت کی کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورۃ اللقمان کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے رکوع نمبر پہلے میں ہی بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت و رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے، غافل کرنے والے دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست اور اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کھیلوں اور ڈراموں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کر ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ اصل ہدف کیا تھا ہمارا؟ ہم نے اس ملک کو کیوں حاصل کیا؟ اس اللہ کے نام پر کیا۔ اور اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں لگایا جا رہا ہے ڈراموں پر، ہمیں لگایا جا رہا ہے کہ اتنی جو ہے وہ غربت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، تاکہ ان کا جو اصل مقصد زندگی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو
پیدا محض اپنی بندگی کے لیے کی ہے تاکہ اس سے رخ جو ہے ہٹا دیا جائے۔ ڈراموں جناب، ڈراموں کو چلایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا ایک ڈرامہ ختم ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ڈرامہ آ گیا کہ پھر وہ جو ایکٹرز ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں، پھر ان کی کہانیاں ہیں، پھر وہ کیسی پیدا ہوئی تھی، اور پھر اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ کیسا تھا، اس کی ایج کیا ہے، وہ پسند کیا کرتی ہے، وہ کھاتی کیا ہے، وہ کھانے میں کیا پسند ہے، بھائی اس کے کوئز بنا کے پھر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا فلاں ایکٹر وہ پسند کیا کرتا ہے، یہ جواب دے، یہ اس پر پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور شاید وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ڈرامہ دیکھنا ہے اور ایکٹرز کی کہانیاں سننی ہے اور پھر اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جو رسول ہمیں تعلیم دے گا اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے اور عمل کریں گے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے کھانا کھلانا اور کمانا، اور یہ ضرورت ہے، مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں حضرت لقمان کی جیسا حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وصیت کی کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہ مانو لیکن ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا کہ اے میرے بیٹو، یاد رکھو اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، مخالفت پر صبر کرو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کر لو، بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کس کی نصیحتیں ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ اس میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ وہ نبی تھے، یہ بہت بڑے نیک انسان تھے، واللہ اعلم۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری باطنی عنایت کی انتہا کر دی، لیکن کچھ احساس فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کی ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نیک بندے اپنا سر تسلیم اللہ کے احکام کے سامنے خم کرتے ہیں تو وہ عن قریب لازوال نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے، اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجود سمندر جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہ ہوگا۔ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کسی ایک انسان کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میرے بہن بھائیوں؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد۔ نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کو کسی کی حاجت ہے، نہ اللہ کا کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ان تمام چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ تو پھر اسے ڈر کس چیز کا؟ طاقت میں دیکھیں تو بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے، طاقت میں اتنا جو اس کے برابر کا نہیں، با اختیار اتنا کوئی اس کا اختیار لے نہیں سکتا، تو پھر اللہ کے لیے کوئی سا کام بھی مشکل نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اعلان کیا گیا کہ قرآن میں بلا شبہ قرآن کریم بلا شبہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مقصد نزول انسانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ نے کائنات 6 مراحل میں بنائی ہے اور اس کائنات کا نظام چلایا بھی وہی رہا ہے۔ کون؟ اللہ۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا، انسانوں کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کی ابتدا کار سے کی اور پھر نطفے سے اس کی نسل کو جاری رکھا، اس کے خاکے وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کر دیا۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہیں، دراصل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا حساب دینا نہیں چاہتے، انہیں سیاہ اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 2 کا اس کے بعد آغاز ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اور فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ ان کی یہ التجا ہوگی کہ نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ وہ بندے جو اللہ کے احکام
عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں۔ اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں، توبہ کرنے کی اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہائیوں سے کوئی سبق نہ لے، اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی، اور ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ انہیں یہ سعادت اس لیے ملی کہ انہوں نے صبر عنت دنیا کی اور بڑے باصلاحیت تھے، خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی کتاب کے سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ خدمت کتاب سے ملنے والا اجر دنیا مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ بہت بڑا کام ہے میرے بہن بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے لیے وقف کر دینا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، غیر معمولی اجر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ایسے سخت احکام دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار منافقین کے دہائیوں کو قبول نہ کریں۔ پہلے سخت حکم یہ تھا کہ ظہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زیاد سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے، فرمائے یہ جھوٹ ہے۔ ایک انسان کی ماں صرف وہی ہو سکتی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ اور دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو، اور والد کا علم نہ تو وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جو ان کی اپنی جانیں ہیں ان سے بڑھ کر عزیز ہیں، یہی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بتایا گیا غزوہ احزاب کا تذکرہ اس میں شروع ہے، اور فرمایا گیا کہ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا۔ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اب بستی والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر منافقانہ طرز عمل بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ منافقین نے کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے تھے، جبکہ آج ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ سے جنگ پر جانے سے روکا۔ کیا گھروں میں رہ کر موت سے محفوظ ہو گئے؟ اللہ ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ میرے بہن بھائیوں، بات قابل توجہ یہ ہے کہ یا تو پھر اللہ نے موت کا وقت طے نہ کیا ہو۔ کیا ہے موت کا وقت؟ کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ نے موت کا وقت تو مقرر کر دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی طرف تو ہم نے سب نے لوٹنا ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت آنی ہے تو اللہ اچھی موت دے دے، شہادت کی موت دے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، اس میں رہنمائی دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، اب واحد رسول ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبارات سے کامل نمونہ ہے۔ انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے، اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین ہماگیر انقلاب برپا کرنے والے کے طور پر، ایسا انقلاب جس کے لیے جدوجہد معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کا برابر ہوتا ہے، تاکہ بعد میں بھی لوگ آپ کے اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں کے کفار کے لشکر کو دیکھے تو پکار اٹھے، انہیں آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔
انہوں نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکا تھا۔ اس دوران چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جام شہادت بھی نوش فرمایا اور باقی بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ نے انہیں سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا فرمایا۔ کفار کے لشکروں کی ذلت امیز شکست ہوئی، وہ مایوسی حسرت کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکر کو گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بدترین ذلت سے دوچار ہوئے، کچھ قیدی بنے، کچھ قتل ہوئے اور ان کے تمام املاک غنیمت کے طور پر مسلمان کو مل گئے۔ تو الحمدللہ یہ پارہ نمبر یوں کہہ لیجئے 21 کا خلاصہ مضامین آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کیا ہم سب کو ہم سب اس میں حصہ ڈالیں گے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر کام کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو میری نشست ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ مضامین کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔